ہر دولت دے کر کے رخصت کروں گا. قبولیت کی گھڑی تھی, دعا قبول ہو گئی, بیٹی مل گئی. جب جوان ہوئی تو جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں. پریشان ہوا, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا. حضرت غضب ہو گیا, خدا نے بیٹی دیا, جوان ہوئی, وعدہ کیا, فیل ہو رہا ہے, جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے. کہ تم جھوٹ بولتے ہو, تم سے بڑا مالدار کوئی ہو نہیں سکتا. کہ حضور آپ میری غریبی کا مذاق کیوں اڑاتے ہیں؟ نہ روپیہ پیسہ ہے, نہ سونا چاندی ہے, نہ زمین جائیداد ہے, کچھ بھی نہیں ہے. کہ ارے تم سب سے بڑے مالدار ہو, تمہیں پتہ نہیں ہے. تمہاری بیٹی ابھی سسرال نہیں گئی ہے, اس کو قرآن کی تعلیم دو. جب سسرال جانے لگے تو قرآن کے ساتھ اس کو رخصت کر دو. دنیا کی کوئی دولت قرآن کے مقابلے میں نہیں ہو سکتی. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجیے. اخبار روز پڑھیں گے, قرآن کبھی کبھی. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. ہاں, آپ لوگ کلکتہ نہیں پہنچیں گے, سیدھا رانچی جانے والے. جو سب سے ضروری ہے مسلمان نہیں پڑھتے, ایمان کے صحیفے کو نگہبان نہیں پڑھتے, ایمان کے صحیفے کو. یہ کیسے مسلمان ہیں جو صبح سویرے, یہ کیسے مسلمان ہیں جو صبح سویرے اخبار تو پڑھتے ہیں, قرآن نہیں پڑھتے. اخبار تو پڑھتے ہیں, قرآن نہیں پڑھتے. اخبار تو پڑھتے ہیں. ایک تاریخ آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں, آپ کے پیر سے زمین نکل جائے گی تعلیم کے حوالے سے. سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں بیداری کے ساتھ؟ تو ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. سنا, ہاتھ اٹھائیے, دقت نہیں ہے, 7 خون معاف ہے. اور ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے, نوکری نہیں تو تعلیم نہیں. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر, آپ کو میں بیدار کر کے چھوڑوں گا. آپ پنڈال میں کم ہیں, سسرال میں زیادہ. دھیان سے سنیے گا. 500 سال میں سب سے زیادہ سائنسداں کس نے پیدا کیا؟ تو لکھا کہ عیسائیوں نے 70 سائنسداں پیدا کیے. اسی ہندوستان نے صرف 8 سائنسداں پیدا کیے. اور بغل میں چین ہے, 500 سال میں صرف 5 سائنسداں پیدا کیے. اور 500 سال میں مسلمانوں نے کتنے سائنسداں پیدا کیے؟ 106. 55% سائنسداں مسلمان پیدا کرتا تھا. اور آج کی تاریخ یہ ہے کہ سائنسداں میں مسلمانوں کا نام ہی نہیں. 1400 سال میں ڈاکٹر کس نے کتنا پیدا کیا؟ یہودیوں نے 11 ڈاکٹر پیدا کیا 1400 سال میں. عیسائیوں نے کتنے ڈاکٹر پیدا کیے؟ 51. اور چائنا نے کتنے ڈاکٹر پیدا کیے؟ 7 1400 سال میں. جاپان نے کتنے ڈاکٹر پیدا کیے؟ صرف 5. اس ہندوستان نے کتنے ڈاکٹر پیدا کیے؟ صرف 4. اور مسلمانوں نے 1400 سال میں کتنے ڈاکٹر پیدا کیے؟ 41. مسلمان دوسرے نمبر پر تھا. لیکن 1984 کی رپورٹ ہے کہ دنیا میں مسلمان 3 چیزوں میں پیچھے ہیں. سب سے پہلی چیز تجارت. 100 میں صرف 5 مسلمان تجارت کرتا ہے, 95 گول. نوکری میں مسلمان پیچھے, 100 میں صرف 2% مسلمان نوکری کرتا ہے, 98 گول. IAS کی نوکری 2%, IPS کی نوکری 2%, ریلوے کی نوکری 2%. اور مسلمان کس میں پیچھے؟ تعلیم میں پیچھے. پوری دنیا میں 150 کروڑ لوگ جاہل ہیں, اور سب سے بڑا جاہل ملک ہندوستان ہے. اور ہندو مسلمان میں سب سے بڑے جاہل مسلمان ہیں. 62% مرد جاہل ہے, 72% عورت جاہل. آپ اپنے بچوں پر 3 احسان کرتے ہیں. یاد رکھیے, آپ کا بچہ یاد نہیں رکھے گا, بھول جائے گا. پہلا احسان کیا کرتے ہیں؟ اچھا کھانا کھلاتے ہیں, بچے بھول جائیں گے, یاد نہیں رکھے. دوسرا احسان کیا کرتے ہیں؟ اچھا کپڑا پہناتے ہیں. عید میں آپ تہوار میں پیسہ کو پیسہ نہیں سمجھتے, قرض لے کر کے بچے کو کپڑا دلاتے ہیں. بچے اس احسان کو بھول جائیں گے, یاد نہیں رکھیں گے. اور آخری احسان, بچے کے لیے اچھا سے اچھا مکان بناتے ہیں. یاد رکھیے, جب ان بچوں کا دور آئے گا تو آپ کا بنایا ہوا مکان مقبرہ بن جائے گا, اجاڑ کر کے پھینک دیں گے, شیش محل بنائیں گے. تمام احسان کو بھول جائیں گے. لیکن کتابوں میں لکھا ہے ایک احسان کر دیجئے, بچے کی زندگی بھر یاد رکھیں گے. آپ جاہل رہے کوئی فرق نہیں پڑتا, اپنے بچے کو پڑھا لکھا دیجئے, زندگی بھر احسان یاد رکھیں گے. میں جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, کیسے بیٹھا ہوں؟ میرے ہاتھ پاؤں نیچے ہیں, میرا دل بیچ میں ہے,
میرا دماغ اوپر ہے. ٹھیک یہی حالت آپ لوگوں کی ہے. آپ لوگ بھی بیٹھے ہیں, ہاتھ پاؤں نیچے ہے, دل بیچ کے اندر ہے, دماغ اوپر ہے. اس تقسیم پر جب آپ غور کریں گے تب آپ کو علم کی عظمت معلوم ہوگی. ہاتھ پاؤں سے کام کاج کیا جاتا ہے, اس کو خدا نے نیچے رکھا. اس دل سے دولت کمائی جاتی ہے, اس کو بیچ میں رکھا. اس دماغ سے علم حاصل کیا جاتا ہے, اس کو سب سے اوپر رکھا. اگر تمہارے بچے کو علم نصیب ہو جائے, ہنر نصیب ہو جائے, تو اللہ عزت کی چوٹی پر پہنچا دے گا. بچپن میں جس کا بچہ جتنا کالا ہوتا ہے اس کی ماں اتنا زیادہ صابن لگاتی ہے, رگڑ رگڑ کر کے لگاتی ہے, 72 مرتبہ صابن لگاتی ہے. لیکن وہ صابن بھی قسم کھا لیتا ہے کہ میں تو کالا ہو جاؤں گا لیکن اس کالیا کو برا ہونے نہیں دوں گا. آسمان سے ہی ٹھپا پڑا ہوا ہے. بچہ کالا ہے, ہونٹ موٹے موٹے ہیں, دانت باہر ہے, نہایت بدصورت ہے. ماں نے کہا بیٹا تو اتنا بدصورت ہے, لوگ تم کو اپنی مجلس میں جگہ نہیں دیں گے, لیکن ایک کام کر لو, لوگ تم کو ترقی پر اٹھائیں گے, تمہاری جوتیاں سیدھی کریں گے. بیٹے نے کہا کہ اماں وہ کیا کام ہے؟ کہ رات دن ایک کر کے محلے کے سارے بچے کو علم میں پیچھے کر دو. جس دن تم پیچھے کر دو گے محلے کے لوگ تم کو ترقی پر اٹھائیں گے, تمہاری جوتیاں سیدھی کریں گے. یہ بدصورت بچہ رات دن ایک کر کے محنت کر کے علم میں اتنا آگے نکل گیا کہ مکہ کا قاضی بن گیا. علم دل کا سرور ہوتا ہے, علم دل کا سرور ہوتا ہے, چشم بینا کا نور ہوتا ہے, چشم بینا علم سے رنج دور ہوتا ہے, علم سے رنج دور ہوتا ہے, دل کو حاصل سرور ہوتا ہے, دل کو حاصل. آدھا پیغام میرا نکل گیا. محبت سے آپ سن رہے ہیں, مجھے بھی پتہ نہیں چلا. اللہ اس محبت کو سلامت رکھے. جوان بیٹوں کے لیے میں دعا کرتا ہوں, اللہ ان کو نوکری کے لیے قبول فرمائے, ان کو روزگار عطا فرمائے. یہاں سے لے کر کے وہاں تک جوان سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا, آپ لوگ یہاں جوان ہونے والے نہیں. جنت میں جا کر کے جوان ہوں گے, سیدھا حور سے آپ کا نکاح ہوگا, لیکن یہاں کوئی چانس نہیں. جوانوں کے حوالے سے, بوڑھے کے حوالے سے پیغام آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. صرف 3 منٹ میں نکل جائے گا. اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے, میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے. لوگ کہتے ہیں یار موت بہت سخت ہے, موت بہت سخت ہے, لیکن موت سے زیادہ سخت کوئی چیز ہے کہ نہیں؟ سقراط نے لکھا موت سے زیادہ سخت زندگی ہے. اسی زندگی پر ساری مصیبت آتی ہے, اور موت سے آدمی مصیبت سے نجات پا جاتا ہے. موت سے بھی زیادہ سخت یہ زندگی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا, مالک جب پیدا کرتے ہو تو مارتے کیوں, موت کیوں دیتے ہو؟ اللہ کی طرف سے جواب آیا, یہ بتاؤ کہ تم کسان ہو, کھیتی کرتے ہو, دھان کی فصل کھڑی ہوئی, پھر اس کو کاٹتے کیوں ہو؟ مکئی لگانے کے لیے اس کو کاٹتے کیوں ہو؟ تو موسیٰ کی طرف سے جواب آیا, تاکہ بھوسے سے دانہ نکل جائے. اللہ کی طرف سے جواب آیا, ہم پیدا کر کے موت اس لیے دیتے ہیں تاکہ بروں سے اچھوں کو نکال لیا جائے. دنیا میں ایک ہی انسان آیا ہے جس کی سب سے لمبی عمر ہے, اس کے علاوہ دوسرا کوئی انسان نہیں ہے. جانتے ہیں وہ کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام. 950 سال زندہ رہے. سب سے بڑی عمر اسی ایک انسان کو ملی ہے, اس کے علاوہ کسی اور انسان کو اتنی لمبی عمر نہیں ملی. ان سے پوچھا گیا کہ دنیا کو کیسے پایا؟ کہا ایک مکان بنا ہوا ہے, اس کے 2 دروازے ہیں, ایک دروازے سے داخل ہوا, دوسرے سے نکل گیا, پتہ ہی نہیں چلا. 950 سال پاس ہو گئے. یعقوب علیہ السلام کی عمر کتنی ہوئی ہے؟ 180 سال. جب ملک الموت آیا تو کہا یار بغیر نوٹس کیے ہوئے آ جاتے ہو, نوٹس کرنا چاہیے پھر آنا چاہیے. تو ملک الموت نے کہا 4 بار نوٹس کیا. جب یہ سر کے بال سفید ہو گئے, پہلا نوٹس. جب طاقت گھٹ گئی, یہ دوسرا نوٹس. جب کمر جھک گئی, یہ تیسرا نوٹس. جب ناتی پوتا آ گئے, یہ آخری نوٹس. بہرا آدمی گیا بیمار کی خیریت لینے کے لیے,
تو بہرا آدمی بیمار سے پوچھ رہا کیا حال ہے؟ کہا مر رہا ہوں۔ کہا بہت اچھا، سبحان اللہ، مبارک ہو۔ دوسرا سوال پوچھا کیا کھا رہے ہو؟ بہرا آدمی بیمار سے پوچھ رہا کیا کھا رہے ہو؟ کہا کہ زہر کھا رہا۔ کہا بہت اچھی دوائی ہے، کھاتے رہو۔ تیسرا سوال بہرا بیمار سے پوچھ رہا ہے کس ڈاکٹر سے علاج چل رہا ہے؟ تو بیمار کہہ رہا کہ ملک الموت سے۔ کہا بہت اچھا ڈاکٹر ہے، اسی سے علاج کراؤ، پورا علاج کر ہی کے چھوڑے گا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے جوانی میں سوئیں گے، بڑھاپے میں جاگیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کمر جھک کے مثل کمانی ہوئی، کمر جھک کے مثل کمانی ہوئی، کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی، کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی، ان کے بالوں میں غالب سفیدی ہوئی، ان کے بالوں میں غالب سفیدی ہوئی، کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوئی، کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوئی۔ یہ پورا مجمع مالدار بننا چاہتا ہے۔ مسند رسول پر بیٹھ کر کے میں ضمانت لیتا ہوں آپ مالدار بن جائیں گے، لیکن آپ کو کرنا ہے دو کام، کچھ یاد رہے یا نہ رہے اس کو آپ یاد کر کے لے جائیے۔ میں اتنی ضمانت لے رہا ہوں کہ آپ میرا گریبان پکڑ سکتے ہیں، کبھی بھی آپ میرا گریبان پکڑ سکتے ہیں، لیکن آپ کو دو کام کرنا ہے۔ مالدار بننا ہے تو دو کام کرنا ہے۔ پہلا کام حلال کمانا ہے، حلال۔ دوسرا کام حساب سے خرچ کرنا ہے۔ اگر آپ حساب سے خرچ کرتے ہیں، حلال کماتے ہیں، میں گارنٹی لیتا ہوں کہ آپ غنی ہوں گے، غریب نہیں ہو سکتے۔ دھیان سے سنیے گا، 70 بار کوئی اپنی گردن کٹا لے، ایک بار نہیں 70 بار اگر اس کو موقع مل جائے، ایسا تو موقع ملتا نہیں ہے، اگر مل جائے حدیث کہتی ہے وہ راہ خدا میں گردن کٹا دے اور حرام کھا رہا ہے، پھر بھی حرام کا گناہ 70 بار گردن کٹانے کے بعد بھی معاف نہیں ہوگا۔ دنیا پانی کی طرح ہے، قرآن کہتا ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ پانی میں جو گھستا ہے وہ بھیگ جاتا ہے، جو دنیا میں گھستا ہے دنیا کی محبت اس میں گھس جاتی ہے۔ پانی جب زیادہ آتا ہے تو سیلاب آتا ہے، تباہی آتی ہے۔ جب دنیا زیادہ ہوتی ہے تو آدمی کا دین تباہ ہو جاتا، اور جب پانی کا رنگ بو مزہ خراب ہوتا ہے تو پانی خراب ہو جاتا۔ جب حلال کے ساتھ حرام ملتا ہے تو دین برباد ہو جاتا ہے۔ سماج میں آپ دیکھیں گے کہ کتا کو ٹانگ اٹھا کر کے پیشاب کرتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ ٹانگ اٹھا کر کے یہ پیشاب کیوں کرتا ہے؟ کتے کو ٹانگ اٹھا کر کے آپ نے دیکھا ہے پیشاب کرتے ہوئے؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ ٹانگ اٹھا کر کے اس لیے پیشاب کرتا ہے، اس کو بھی پتا ہے کہ پیشاب ناپاک ہے، اگر ٹانگ نہیں اٹھائیں گے تو بدن ناپاک ہو جائے گا، لیکن جب آگے چلتا ہے پخانہ دیکھتا ہے منہ سے اٹھا لیتا ہے، وہاں اس کا تقوی جواب دے دیتا ہے۔ حرام کمانے والے کا حال بھی یہی ہے، اس کا کپڑا دیکھیں گے بالکل جھکاس، اس کی ٹوپی دیکھیں گے بالکل جھکاس، پیشاب پاخانے سے اپنے کپڑے کو بچاتا ہے، لیکن پیشاب پاخانے سے جو بدتر حرام ہے اس کو حلق کے نیچے اتار رہا ہے۔ جیسے وہ سماج کا کتا ہے ویسے ہی حرام کھانے والا ہے۔ آخری نمونہ آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ خانہ کعبہ کا طواف چل رہا ہے، مسلمان طواف نہیں کر رہا ہے، کپڑا ہونے کے باوجود بھی اتار کر کے طواف کر رہا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا ارے بدبخت، کپڑا رہنے کے باوجود بھی تم ننگا طواف کر رہے ہو؟ اس مشرک نے جواب دیا میں ننگا طواف اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا کپڑا حرام کا ہے، اس لیے اس کو اتار کر کے طواف کر رہا ہوں۔ وہ مشرک ہو کر کے بھی حرام کو حرام سمجھے، ہم مسلمان ہو کر کے بھی حرام کو حرام نہ سمجھیں تو دنیا کی ذلت کا منہ کس کو دیکھنا پڑے گا؟ یہ چنئی ہے جہاں سے لنگی تیار ہوتی ہے، شاہنمار کا لنگی تیار ہوتی ہے چنئی، یہاں پر نکاح ہو رہا تھا تو قاضی صاحب نے رجسٹر کو مکمل کرنے کے بعد کہا رجسٹر مکمل ہو گیا ہے، 3 لاکھ قاضیانہ جمع کرو تب نکاح پڑھاؤں گا۔ کہ یار بڑے بے شرم قاضی ہو، داڑھی ٹوپی رکھ کر کے ڈیمانڈ کرتے ہو 3 لاکھ کا، کہ ہم سے بڑے بے شرم تو تم ہو۔ شادی سنت ہے، سنت میں سادگی ہونی چاہیے، تم نے شادی کو فیشن بنایا، ایک شادی میں 30 لاکھ بے شرمی سے خرچہ کیا۔ جب تم کو شرم نہیں ہے تو ہم کو بھی شرم نہیں ہے۔
ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے دوسرے کو دیکھ کر کے دکھا کر کے ولیمہ کریں گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا دیجئے، ٹھیک ٹھاک جا رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے، آپ کو بھیجیں گے جیل. ذرا جلسہ ختم ہونے دیجئے. یہ دنیا دو رنگی ہے، یہ دنیا دو رنگی ہے، یہ دنیا دو رنگی ہے، یہ دنیا دو رنگی ہے. ایک طرف اندھی دولت کی پاگل عیش پرستی، ایک طرف جسموں کی قیمت روٹی سے بھی سستی. ایک طرف ہے سونا گاچھی، ایک طرف ہے سونا گاچھی، ایک طرف چورنگی ہے. یہ دنیا دو رنگی ہے، یہ دنیا دو رنگی ہے. آدھے منہ پر نور برستا، آدھے منہ پر چیرے، آدھے تن پر کوڑ کے دھبے، آدھے تن پر ہیرے. آدھے گھر میں خوشحالی ہے، آدھے گھر میں خوشحالی ہے، آدھے گھر میں تنگی ہے. یہ دنیا دو رنگی ہے، یہ دنیا دو رنگی ہے. جوانوں کے حوالے سے پیغام. ہمارا جوان سننے کے لیے تیار؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. جوان لوگ ہاتھ اٹھائیے. ڈرنا نہیں، آپ تو اتنے ڈر گئے ہیں کہ کنیا کے بھی ماموں دلہا کے بھی ماموں. دھیان سے سنیے کہ جوانوں کے حوالے سے پیغام ہے. ہمارا جوان یہاں بڑی تعداد میں ہے. میں ان کے واسطے دعا کرتا ہوں، اگر یہ کامیاب ہو گیا تو ملک بھی خوشحال ہوگا، ترقی کرے گا. اگر یہ ناکام ہوا تو ملک بھی پیچھے چلا جائے گا. میں جوانوں کے حوالے سے پیغام دے رہا ہوں. جب شراب حرام ہو گئی تو مسلمانوں نے کہا کہ اس کو بہانے سے اچھا ہے یہودیوں کو تحفہ میں دے دو. اللہ کے رسول نے کہا کہ تحفے میں نہیں دے سکتے. جیسے شراب کا پینا حرام، تحفے میں دینا حرام. ایک دمہ والا آ گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، میں جب شراب پیتا ہوں تو دمہ ختم ہو جاتا ہے، میں علاج کے لیے دارو پی سکتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دارو میں بیماری ہے، علاج ہو نہیں سکتا. تیسرا آدمی آیا، یا رسول اللہ، اگر شراب میں نمک ڈال دو تو سالن بن جاتا ہے، شراب میں اگر نمک ڈالو تو سرکہ بن جاتا ہے، سالن بن جاتا ہے، میں شراب کے اندر نمک ڈال کر کے سالن بنا سکتا ہوں. کہا جیسے پینا حرام، شراب کو سرکہ بنا کر کے پینا حرام. تیسرے صحابی آئے، یا رسول اللہ، ایک کام کیجئے، میں جب محنت کا کام کرتا ہوں تھک جاتا ہوں، ہمارے یہاں جب جاڑا آتا ہے تو لوگ دارو پیتے ہیں، ٹھنڈک ختم ہو جاتی ہے، ٹھنڈک ختم ہونے کے لیے پی سکتے ہیں، اور محنت کی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے پی سکتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں. کہا میں تو مان جاؤں گا، میری قوم نہیں مانے گی. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تمہاری قوم نہ مانے تو تلوار سے جنگ کرو. ایک جوان دارو کی بوتل لے کر کے راستے سے گزر رہا ہے. حضرت عمر نے دیکھا کمر میں کوڑا ہے، تیز تیز قدم آئے، جوان سے کہا او جوان، یہ تم نے کیا چھپا کر کے رکھا ہے؟ جوان نے اللہ سے کہا کہ مالک، آج عزت آبرو تو ہی بچا سکتا ہے. اگر عمر کو پتا چل گیا کہ میں نے دارو چھپا رکھی ہے تو اتنے کوڑے پڑیں گے کہ جنازہ اٹھ جائے گا. جوان نے دل میں کہا کہ مالک، عزت آبرو تو ہی بچا سکتا ہے. حضرت عمر قریب آ گئے، جوان سے پوچھا اے جوان کیا چھپا رکھا؟ کہا کہ سرکہ ہے، شربت ہے، سرکہ ہے، شراب نہیں ہے. حضرت عمر نے کھینچ لیا، ڈھکن کھول کر کے دیکھا، اس جوان کی توبہ قبول ہو چکی تھی، اللہ نے شراب کو سرکہ بنا دیا. ایک جوان آیا ہارون رشید کے دربار میں، اس نے سوئی گاڑ کر کے دھاگے کا نشانہ لیا. دھاگا کہاں ہے؟ سوئی کہاں ہے؟ سوئی کا ناکا کہاں ہے؟ یہاں سے نشانہ لیا اور دھاگے کو ناکے سے پاس کر دیا. ادھر سے تالی بج گئی، ادھر سے تالی بج گئی. واہ رے جوان، قریب سے سوئی کے ناکے سے کوئی دھاگا پاس نہیں کر سکتا، اتنا بڑا کرتب دکھایا. سوئی کہاں ہے، ناکا کہاں ہے، یہاں سے نشانہ لیا، ناکے سے دھاگا پاس ہو گیا. ادھر سے تالی بج گئی، ادھر سے تالی بج گئی. ہارون رشید نے کہا کہ 10 روپیہ انعام میں دو اور اس کو 10 جوتے مارو. اب لوگوں کے کان کھڑے ہوئے کہ بھائی 10 روپیہ انعام تو مل رہا، یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن جوتا کیوں مارا جا رہا ہے؟ تو ہارون رشید نے کہا کہ بیکار کام میں اس نے جوانی برباد کر دی. اگر یہ پڑھنے لکھنے کے پیچھے ہوتا، علم اور ہنر کے پیچھے ہوتا تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتا. یہ بھیک مانگنے والا نہیں ہوتا، بھیک دینے والا ہوتا. ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے بیکار کام سے بچیں گے، شراب سے بچیں گے، جوا سے بچیں گے، حلال کمائیں گے اور حساب سے خرچ کریں گے. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ.
शादी बगैर डिमांड के नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, बेखबर का खबर तुझको क्या कौन है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है, जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पे, जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पे, तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है। हिंदू मुसलमान भाईचारा के हवाले से पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ। बिल्कुल 3 मिनट का आधा से ज़्यादा पैगाम निकल गया। औरतों के हवाले से 3 पैगाम दूंगा। 5 से 7 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है। बाउंड्री क्रॉस तो नहीं कर रहा। अल्लाह अकबर। बिल्कुल मेरा वक्त जो है मेरे साथ चल रहा है, आपका भी वक्त आपके साथ चले, लेकिन ससुराल में बराबर नहीं रहना है, घर में रहना है। अगर घर छोड़ करके ससुराल में रहेंगे तो घर जमाई दमाद और कुत्ता दोनों बराबर, फैसला आपके हाथ। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। हिंदू मुसलमान भाईचारा के हवाले से सुना रहा हूं। आप निजामुद्दीन गए हैं दिल्ली तो आप देखेंगे कि निजामुद्दीन, ख्वाजा निजामुद्दीन का मकबरा है दिल्ली में। उसी मकबरा के हवाले से निजामुद्दीन मशहूर है। जब वो जिंदा थे तो एक आदमी आया, कहा मैं आपको तोहफा देना चाहता हूं। कहा क्या तोहफा देना चाहते हो? कहा कैंची आपको तोहफे में देना चाहता हूं। कैंची, कैंची जिससे कपड़ा काटा जाता है, वो कैंची आपको मैं तोहफे में देना चाहता हूं। उन्होंने कहा मुझे कबूल नहीं है, मुझको सुई दे दो, कैंची मत दो। मैं जोड़ने के लिए आया हूं, मैं काटने के लिए नहीं आया हूं। महात्मा गांधी जी गुजर गए, उन्होंने हिंदू मुसलमान से कहा कि मैंने हिंदू से हां को निकाला, मुसलमान से मीम को निकाला, मुसलमान से मीम को निकाला, और हां से हिंदू से मैंने हां को निकाला। हां को जब मीम से मिलाया तो हम हो गया। हम दोनों हिंदुस्तानी हैं। जब हिंदुस्तानी हिंदू भी है, जब हिंदुस्तानी मुसलमान है, तो मुसलमान और हिंदू का झगड़ा कैसा है? कबीर दास ने कहा एक दोहे में कि रावण के बारे में आप लोग जानते हैं, 1 लाख पोता था, 1.25 लाख नाती। लंका की जो कोठी है सबका मालिक था, लेकिन आज रावण कहाँ है, कोई उसका नामो निशान नहीं है। तो गुरु कबीर दास कहते हैं कि किसी भी हिंदू को आप खड़ा करके उसको पूछिए कि ये दुनिया जाने वाली है, तो वो बोलेगा हाँ जाने वाली। किसी मुसलमान को खड़ा करके पूछिए ये दुनिया जाने वाली है, तो वो बोलेगा हाँ जाने वाली है। दुनिया जाने वाली है ये मुसलमान भी मानता है, दुनिया जाने वाली है ये हिंदू भी मानता है। कबीर दास ने कहा कि जब तुम मानते हो कि दुनिया जाने वाली है तो हिंदुस्तान भी जाने वाला है। जब तुम मानते हो कि दुनिया जाने वाली है तो हिंदुस्तान भी जाने वाला है। तो हिंदुस्तान के लिए हिंदू मुसलमान का फिर झगड़ा क्यों करते हो? जो चीज जाने वाली है, जा करके रहेगी, उस पर फिर कैसा झगड़ा है? मिर्जा गालिब को पुलिस वाले ने दिल्ली में पकड़ लिया। पूछा तुम कौन हो? कहा मैं आधा हिंदू हूं आधा मुसलमान। कहा यार ये तो ब्रिटानिया बिस्कुट होता है 50-50, ये 50-50 आधा हिंदू आधा मुसलमान कौन आदमी होता है? तो मिर्जा गालिब बड़े मजाकी आदमी थे। उन्होंने कहा कि मैं शराब पीता हूं आधा हिंदू हूं, सूअर नहीं खाता आधा मुसलमान हूं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए हिंदू मुसलमान भाई भाई मिल करके रहेंगे, जिएंगे मरेंगे, जिएंगे और दूसरे को जीने देंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह जिएंगे और जीने देंगे, उसके गम में और खुशी में शरीक रहेंगे, उस पर सितम नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। का भागा कछो घिर न रहाई,
देखत नैन चला जग जाई। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तारा वन घर दिया न बाती। लंका सी कोठी समुद्र सिखाई, तारा वन की खबर न पाई। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। औरतों के हवाले से, मियाँ बीवी के हवाले से आपकी खिदमत में पैगाम रखता हूँ। बहुत अच्छा माहौल बना है, अगर आपकी इसकी हिफाजत कर लेंगे तो आपके घर में कभी झगड़ा नहीं होता, कभी झगड़ा नहीं होगा। टूटा फूटा घर आपका जन्नत जैसा बन जाएगा। लड़का लड़की की जब शादी हुई तो अल्लाह के रसूल ने लड़के से कहा, याद रखो इस लड़की से ज़्यादा तुम्हारी कुर्बानी नहीं है। कहा या रसूल अल्लाह, खाते कमाते हम हैं, पसीना हमारा छूटता है, ये तो घर में रानी की तरफ बैठ करके खाती है, इसकी क्या कुर्बानी है। तो अल्लाह के रसूल ने समझाया, अगर शादी से पहले तुमसे कहा जाता शादी करोगे माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा, ख़ानदान को छोड़ना पड़ेगा, तो तुम कुंवारे रह जाते, शादी नहीं करते। कुर्बान जाओ इस लड़की के ऊपर के तुमसे शादी किया, तुम्हारी खातिर सब कुछ कुर्बान कर दिया। अल्लाह के रसूल कैलूला फरमा रहे थे, दरवाज़ा बंद था, आते ही फातिमा ने दस्तक दिया। अल्लाह के रसूल ने खोला, कहा बेटी तुम्हारे आने का वक्त नहीं था, क्यों आई, कैसे आई। कहा अली से खफा होकर के आ रही हूँ। कहा बेटी मैं तुम्हारा बाप हूँ, अली तुम्हारे शौहर हैं, अली की इजाज़त के बगैर मेरे घर में कदम मत रखना, अगर कदम रखोगी तो दरवाज़ा बंद तो मिलेगा, खुल नहीं सकता। बेटी जल्दी से जाओ अपने शौहर से माफ़ी मांगो, अगर तुमने माफ़ी नहीं मांगी तुम्हारे शौहर ने तुमको माफ़ नहीं किया, बेटी तुम्हारा इंतकाल हो गया, मैं जिंदा रहा, मैं तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ूंगा भी नहीं, पढ़ाऊंगा भी नहीं। एक बात नुक्ते की सुनिए, जितनी भी औरत है दुनिया की सब मर्द से पैदा हुई है, लेकिन सारे मर्द औरत से पैदा नहीं हुए, लेकिन सारी औरत दुनिया की मर्द से पैदा हुई, आदम से पैदा हुई, लेकिन आदम के सर से पैदा नहीं हुई। मतलब क्या है कि औरत को सर पर नहीं बैठाना है, और आदम के पैर से पैदा नहीं हुई कि औरतों को ठोकरों में रखना है, जूते में रखना है। औरत कहाँ से पैदा हुई है, पहलू से पैदा हुई है, पसली से पैदा हुई है, और पसली कहाँ है, दिल के पास है। बीवी को दिल के पास रखना है, जूते में नहीं रखना है, सर के ऊपर नहीं बैठाना है। हाथ उठाइए वादा कीजिए, हाथ उठाइए वादा कीजिए, हर काम बीवी से पूछ करके करेंगे इंशाअल्लाह।